السلام علیکم، کراچی سے ڈاکٹر سلطان رضا۔ آج کا ٹاپک برونکائل ایستھما اور کارڈیک ایستھما۔ اصل میں سب سے پہلے ہمیں ڈائگنوز کرنا پڑے گا کلینیکل کیس ٹیکنگ سے کہ پیشنٹ کو جو ایستھما ہے وہ کس وجہ سے ہے۔ آیا وہ کارڈیک ہے یا برونکائل ہے، یعنی کہ لنگس کی وجہ سے۔ ان دونوں کی مماثلت اتنی زیادہ ہے کہ بعض دفعہ تشخیص کرنا مشکل بھی ہو جاتا ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ صرف آپ کے کیس ٹیکنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، پاسٹ ہسٹری آپ لیں پیشنٹ کی، اس سے پتہ چلتا ہے، اور کرنٹ کنڈیشن پیشنٹ کی کیا ہے، اس سے آپ بآسانی ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، کارڈیک ایستھما میں یا کارڈیک کف میں ہارٹ بیٹ زیادہ ہوگی، بلڈ پریشر زیادہ ہوگا، چیسٹ میں ہارٹ سائڈ پر پین ہوگا، اور مریض کا سانس پھولے گا، چلنے میں بھی سانس پھولے گا۔ یہ آپ کو کلینیکلی ڈائگنوز کرنا پڑے گا۔ اپنے ایکسپیرینس کے اوپر اس کو ڈائگنوز کرنا بہت زیادہ مشکل بات نہیں ہے۔ کارڈیک ایستھما کو تھوڑا سا میں بتاتا چلوں، اس کی کئی ساری وجوہات ہوتی ہے۔ کارڈائٹس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، پیری کارڈائٹس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اگر ہارٹ میں انلارجمنٹ ہے اس کی وجہ سے بھی یہ ایستھما ہوتا ہے، اور بعض دفعہ بیٹھے بیٹھے بھی سانس پھولتا ہے، اور چلنے سے تو بہت ہی زیادہ پھولتا ہے۔ مریض جو ہے اپنا دل پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے اور اس سے زیادہ چلا نہیں جاتا۔ یہ کارڈیک ایستھما کی ایک ایکسٹریم پوزیشن ہے، اور اس میں ہارٹ میں پین ہوگا، چلنے سے زیادہ ہوگا، اور جہاں مریض تھوڑا سا چلنے کی کوشش کرے گا اس کو بیٹھنا پڑے گا، لازمی رکنا پڑے گا، ورنہ یہ پین اس کے بڑھتا رہے گا اور بازو تک بھی آتا ہے بعض دفعہ۔ ایسی صورت میں اس میں پسینے بھی آ جاتے ہیں۔ یہ نشاندہی کرتا ہے کہ مریض کو کارڈیک ایستھما یا کارڈیک کف ہے۔ اس کے ساتھ کھانسی بھی ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لنگس کی وجہ سے ہو رہی ہے، لیکن وہ کارڈیک کف ہوتی ہے وہ۔ تو یہ اس میں جو اصل چیز ہے، دونوں میں جو قدر مشترک ہے وہ ہے چلنے میں سانس کا پھولنا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ مریض کو کارڈیک کی وجہ سے ہے یا لنگس کی وجہ سے، یعنی کہ پلمونری۔ اچھا، اب آپ آ جائیے پلمونری ایستھما کی طرف۔ پلمونری ایستھما میں برونکائٹس کی پرابلم ہوگی، کھانسی ہوگی، سانس پھولے گا مریض کا، بیٹھے بیٹھے بھی سانس پھولے گا، چلنے سے زیادہ پھولتا ہے۔ آپ ایکس رے کروائیں گے، اس میں کچھ نہ کچھ پرابلم لنگس کے حوالے سے آئے گی، برونکائٹس آئے گا یا انفیکشن آئے گا اس میں، یا دوسری دیگر تکلیفیں لنگس سے متعلق آئیں گی۔ اور اگر اس میں ہارٹ انلارجمنٹ ہے تو پھر وہ کارڈیک ایستھما کی طرف کیس جاتا ہے۔ پہلے آپ نے اس کو ڈائگنوز کرنا ہے۔ ہومیوپیتھک میں اس کی بڑی اچھی دوائی ہیں، اس میں مریض کو آپ نے لازمی چکنی تلی ہوئی چیزیں پرہیز بتانا پڑے گا، اس کا پراپر بلڈ پریشر مینٹین کرنا پڑے گا، اور میں فردن بتاتا ہوں کہ دونوں میں کیا دوائیاں استعمال ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ٹھنڈی کھٹی چیزوں کا بھی پرہیز کرنا پڑے گا، بڑے گوشت کا بھی پرہیز کرنا پڑے گا، بالکل لائٹ غذا استعمال کرنی پڑے گی مریض کو۔ تو یہ سب احتیاطیں مریض کو آپ نے بتانی ہیں، اور آپ کو وقتی طور پہ اس کی واکنگ کو محدود کرنا ہے۔ اگر ایسی صورت میں آپ زبردستی پیشنٹ کو واک کروائیں گے تو اس کی تکلیف بڑھے گی۔ جب دوا دینے سے خاطر خواہ آرام آ جائے اس وقت آپ اس کی واکنگ آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ بڑھا سکتے ہیں۔ اچھا، پہلے آپ آ جائیے کارڈیک ایستھما کی طرف۔ دیکھیں، کارڈیک ایستھما میں اگر چلنے سے سانس پھولتا ہے، اور یقیناً یہی کنڈیشن ہوتی ہے، اس کی بہت بڑی دوا کریٹیکس مدر ٹنچر ہے۔ اگر چلنے سے سانس پھولنے کے ساتھ چیسٹ میں پین ہوتا ہے اور بلڈ پریشر ہائی ہے، اس میں آپ کیکٹس 30 مریض کو ساتھ میں دے سکتے ہیں۔ اور اگر چیسٹ میں پین ہوتا ہے، ہارٹ میں پین ہوتا ہے، بازو میں بھی پین ہوتا ہے، الٹی سائڈ سر میں بھی پین آتا ہے، اس میں آپ کریٹیکس مدر ٹنچر کو تو لازمی رکھیں گے، اس کے ساتھ آپ اسپائجیلیا 30 آلٹرنیٹ کر کے دے دیں گے۔ اب یہ صورتحال بعض دفعہ ہوتی ہے کہ مریض کا دل بڑا ہو گیا، یعنی کہ ہارٹ میں انلارجمنٹ ہے، اس میں آئبرس مدر ٹنچر کریٹیکس مدر ٹنچر کے ساتھ آلٹرنیٹ کر کے دی جا سکتی ہے۔ یہ کارڈیک ایستھما کی بڑی دوائیاں ہو گئیں۔ اور ایسی صورت جس میں مریض کا دم گھٹ جاتا ہے، سانس نہیں لیا جاتا ہے، دل کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، اس میں ناجا 30 پوٹینسی میں ایک اچھی دوا ہے۔ یہ کارڈیک ایستھما کی بڑی دوائیوں میں سے 3 4 5 دوائیاں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب آ جائیے برونکائل ایستھما کی طرف۔
برونکائل ایستما میں بھی یہی ہوتا ہے، چلنے سے سانس پھولتا ہے، لیکن فرق میں نے تھوڑا تھوڑا واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی سب سے بڑی دوا اسپائڈوسپرما مدر ٹنچر ہے، جس کو کیوبریچو کہتے ہیں۔ یہ آپ مدر ٹنچر میں دن میں 2 سے 3 دفعہ اس کو دیجئے مریض کو، اور اس کے ساتھ مریض کو اگر کھانسی رہتی ہے، وہ بلغمی کھانسی ہے، تو اس میں کالی بائی کرومیکم 30 آلٹرنیٹ کر کے دیں۔ اور اس کے علاوہ اگر منہ خشک رہتا ہے اور خشک کھانسی ہے ساتھ میں، اور چلنے سے ایگریویشن ہوتی ہے، تو اس میں برائیونیا 30 پوٹینسی میں یا 200 میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اگر اس پرابلم کے ساتھ مریض کو بے چینی ہے، ریسٹلیس ہے، اور گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پیتا ہے، اس میں آرسینک 30 اسپائڈوسپرما کو کانسٹنٹ رکھیے، اس کے ساتھ آلٹرنیٹ کر کے دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار ادویات ایز پر سمٹمز استعمال کرائی جا سکتی ہیں، لیکن یہ ہیڈ ریمیڈیز ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور یہ اسی پہ رہتے ہوئے مریض کو اگر استعمال کرائی جائے، اس سے یہ مسئلے بہت حد تک اچھے ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ڈاکٹر سلطان رضا فرام کراچی۔